اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال اللہ تبارک وتعالی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمین۔ سلسلہ جو قرآن حکیم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے، اس کو آج موقوف رکھنے کا ارادہ اور انشاءاللہ بعد میں وہ تسلسل سے جاری رہے گا۔ گزشتہ خطاب جمعہ کے آخر میں 2-3 منٹ میں ایک بہت ہی مختصر بات ہو سکی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی ایک بل پاس ہوا ہے جس کو گھریلو تشدد کے تحفظ اور تدارک کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے مختصراً کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے گزشتہ نشست میں رکھی تھی۔ آج ارادہ ہے کہ تھوڑا قدر وضاحت کے ساتھ ہمارے دین کی تعلیمات گھریلو زندگی کے بارے میں، اور اس وقت جو مغربی معاشرت یا بجا طور پر دجالی تہذیب کے اثرات مسلم معاشروں میں بھی آ رہے ہیں، اور بے خدا تہذیب کے جہاں وحی کا رد ہے اور عقل انسانی کو معیار بنا کر اجتماعی معاملات کو طے کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان معاشروں سے ہم سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان معاشروں میں بھی انہی کی اقدار کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس بل کے مندرجات اب معروف ہیں، بہت سارے ہمارے علماء نے بھی بلکہ بہت سارے کچھ علماء نے جو میڈیا پر زیادہ گفتگو جن کی آتی ہے، اور بعض اینکرز نے یا یوں کہی کہ بعض لکھنے والوں نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اب بہرحال یہ ہوا کہ وزیر اعظم تک بھی بات پہنچی ہے، اور کچھ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کوشش کی جائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے اس کو کیا جائے، اور وہاں سے دیکھا جائے کہ اس کے اندر جو مندرجات ہیں بل کے اندر وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہیں۔ گو کہ ہماری معلومات کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ مسودہ پہلے جا چکا تھا، اور وہاں چند جو علماء ہیں انہوں نے توجہ بھی دلائی تھی کہ بھائی اس کے اندر یہ باتیں غیر اسلامی شامل ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کچھ ہمارے حکومتی حلقوں میں جو وزیر ہیں ایک محترمہ، انہوں نے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی، اور لگتا ہے کہ بڑی فنکاری کے ساتھ یہ بل تیار ہوا ہے، اور سارا مسودہ انگریزی زبان میں تھا۔ حالانکہ ہمارے پارلیمنٹ کی کارروائی کے اندر جب اس طرح کے کوئی بل وغیرہ آتے تو اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم کی یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ جو بھی حکومتی حلقوں کے اندر کارگزاری ہو اس کو اردو میں مرتب کیا جائے، لیکن اس بل کے ساتھ خاص ایک معاملہ ہوا کہ جب بجٹ کے حوالے سے گرما گرم بحثیں چل رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر، تو بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کو پاس کرایا گیا، اور انتہائی گاڑی قسم کی مشکل انگریزی زبان میں اس کا مسودہ تھا۔ اور جیسے کہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو 3 ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی پی ٹی آئی ہے اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہے، ان سب نے تو پورا اتفاق رائے کر کے اس کو پاس کیا ہے۔ صرف جماعت اسلامی کے 1-2 سینیٹرز اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے 1-2 لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور پھر بعد میں انہی کی طرف سے بات منظر عام پر آئی، اور اس کے بعد اس پر کچھ اہل علم نے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کچھ رائٹرز نے اور کچھ اینکر پرسنز نے کلام کیا ہے۔ آج جو اس وقت گفتگو مختصر وقت میں مطلوب ہے، ایک تو ہمارے دین کی بہت بنیادی تعلیم جس سے ہم واقف تو ہیں، یہ الگ بحث ہے کہ اکثر مرتبہ عمل درآمد میں ہمارے کوتاہی ہے، تو اس تعلیم اور تربیت کی اور اس اصلاح کی مسلسل ضرورت ہے۔ البتہ جو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا ایک پورا پس منظر ہے جب سے اقوام متحدہ UNO وجود میں آئی ہے، پے در پہ مستقل اس کے زیر اہتمام عورتوں کی آزادی، ویمن امپاورمنٹ کے نام پر جینڈر ایکویلٹی، مرد اور عورت بالکل برابر، ڈومیسٹک وائلنس ختم ہونا چاہیے، عورت کو آزادی ملنی چاہیے، یہ نعرے تو برسوں پرانے ہیں، اور اس کے تسلسل میں مختلف مواقع پر کبھی مصر میں کبھی چائنا میں کانفرنسز ہوتی رہیں،
اور سن 2000 کے بعد سے 2000 پھر 2005 2010 پھر 2015 ہر 5 سال پر جو انہوں نے کمیشن کے اندر اور اپنے مختلف فورمز پہ اپنے ممبر ممالک سے تقاضے کیے تھے. ہم بھی تو یو کا حصہ ہے نا, ہم بھی ممبر ہیں, پاکستان والے بھی. تو جو ممبر ممالک نے ان سے دستخط کیے تھے ان کے تقاضوں پر, ہر 5 سال کے بعد اس کا ریویو کیا جاتا ہے. تو باقاعدہ کچھ کانفرنسز ہوتی رہیں اور بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص اس کا توجہ دلانے کا اہتمام کرتے تھے. بیجنگ کانفرنس کا معاملہ, بیجنگ +5 کانفرنس کا معاملہ, یہ 1994 95 پھر 2000 پھر 2005 10 15 2020 میں وہ کانفرنس ہو نہیں سکی. ہر 5 سال کے بعد 15 سال کا ریویو, 20 سال کا ریویو, 25 سال کا ریویو کہ بھئی کہاں تک ممبر ممالک نے کوشش کی ہے کہ عورت کی آزادی کو پروموٹ کیا جائے, جینڈر ایکویلٹی کی بات ہو, مرد اور عورت کو بالکل برابر قرار دیا جائے, عورت کو باہر لے کر آیا جائے. یہ سارے تقاضے جو ان فورمز پر طے ہو رہے ہیں وہی ایجنڈا ہے جو اب مسلم ممالک میں ہمارے معاشروں میں بھی رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے پر وہ دجالی تہذیب جس کا اکثر استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ذکر فرماتے تھے, گاہے بگاہے خطابات جمعہ میں اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 3 بڑے بڑے لیولز پر ہم اجتماعی زندگی کے گوشوں کو دیکھیں, ایک ہمارا سیاسی گوشہ ہے, ایک ہمارا معاشی گوشہ ہے, ایک ہمارا معاشرتی گوشہ ہے. پہلے 2 گوشوں پر تو اکثر مسلم ممالک میں بھی اس دجالی تہذیب کے جو بھی حملے ہیں وہ بھرپور طور پر وار کر چکے ہیں. سیاست کے میدان میں آ جائیں, وہ تہذیب کرتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. عوام کی حکمرانی عوام کے لیے عوام کریں گے. عقل ہماری معیار ہے, ہم مل کر جو چاہیں گے فیصلے کریں گے, چاہے وہ وحی الہی کی کتنے ہی برعکس کیوں نہ ہوں. اس کا سادہ سا نام سیکولرزم ہے اور اسی سیکولرزم کے نعرے مسلم ممالک میں بھی لگ رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی باوجود اس کے کہ نظریاتی مملکت ہے اور دین اسلام کے نام پر اس کو حاصل و قائم کیا گیا, یہاں بھی نعرے اٹھتے ہیں کہ ہمیں سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. تو سیاست کے میدان میں تو وہ پنجے گاڑ چکے ہیں اور وہی کے انکار اور انسانی عقل کا معیار اس کو ترجیح دے کر لوگ جو چاہے قانون پاس کر لیں, یہ مسلم ممالک میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. نمبر 2, معاشی میدان کو دیکھ لیں تو وہی کی تعلیم کا انکار جب ہوتا ہے تو سودی نظام کے مطابق بینکنگ سسٹم چلتا ہے, جوئے اور سٹے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج سسٹم چلتا ہے, انفرادی ملکیت بالکل اس پر آزادی اور اس پر کوئی غدغنے نہ ہو, وہی کو اس میں دخل اندازی کا کوئی موقع نہ ہو. معیشت کے میدان میں بھی اگر ہم مسلم ممالک کو دیکھ لیں, چاہے پاکستان چاہے سعودی عرب, سود کے دھندے جاری ہیں. کئی مسلم ممالک بلکہ اکثر مسلم ممالک میں وہی سودی نظام بینکاری کا جاری ہے جو دنیا کے غیر مسلم ممالک میں ہے. اسٹاک ایکسچینج کو ہمارے دیکھیں وہ بھی اکثر و بیشک گیمبلنگ کی بنیاد پر, جوئے سٹے کی بنیاد پر چلتا ہوا نظر آتا ہے. ان 2 سطحوں پر تو دجالی تہذیب خاصی حد تک کامیاب ہے کہ اپنے پنجے مسلم ممالک میں گاڑ لے. کچھ بچا ہے تو مسلمانوں کا معاشرتی نظام, اس کی بھی بنیادی اکائی خاندانی نظام, نکاح کا اہتمام, گھر گھر ہستی کے معاملات, ماں باپ موجود ہوں, شوہر بیوی کا تعلق, اس کے نتیجے میں اولاد کا پیدا ہونا, تو ماں باپ بھی ہیں, اولاد بھی ہے, دادا دادی بھی, نانا نانی بھی, پھر یہاں حرمتیں بھی آتی ہیں, تقدس بھی آتا ہے, ادب بھی آتا ہے, احترام بھی آتا ہے, فرائض بھی آتے ہیں, واجبات بھی آتے ہیں اور حقوق بھی آتے ہیں کہیے, اور کفالت کا بھی انتظام آتا ہے جس سے ہم واقف ہیں. یہ ابھی ہمارے بالکل نظام ختم نہیں ہوا, لیکن اب اس ہمارے معاشرتی نظام جس کی بنیادی اکائی بیسک یونٹ فیملی سسٹم ہے, خاندانی نظام ہے, اس پر ہی حملے کیے جا رہے ہیں. اگر میں وہ آپ کو سنا دوں گا اس بل کے اندر جو مندرجات اس کے کچھ جملے, اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن پہلے اصولی طور پر یاد دہانی کے اعتبار سے دین ہمیں خاندانی زندگی کے بارے میں کیا ہدایات عطا کرتا ہے, کچھ اس کا مختصر تذکرہ. اللہ کا دین چاہتا ہے کہ نکاح کا بندوبست ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نکاح کا حکم دیتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام احادیث میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں. گھر گھر ہستی کا نظام چلنا چاہیے. معاشرے کا بنیادی یونٹ, بیسک یونٹ وہ ایک گھر ہے, اور گھر وجود میں آتا ہے نکاح کے بندھن کے ذریعے. اس پاکیزہ بندھن کو دین ترغیب دلاتا ہے, تشویق دلاتا ہے. شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں, وراثت سے متعلق ہوں, کفالت سے متعلق ہوں, حقوق العباد سے متعلق ہوں, وصیت سے متعلق ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ جو شریعت احکامات عطا کرتی, ان کا معاملہ پیش ہی تب آئے گا جب نکاح ہوگا اور نکاح کے نتیجے میں خاندان وجود میں آئیں گے. اس نکاح کے نتیجے میں شوہر بیوی کے درمیان اللہ رابطہ, بلکہ رابطہ کہیے رشتہ کتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ
البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اتنا قرب اللہ دونوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس قرب کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایات عطا فرماتا ہے۔ مردوں کو بھی کہا، سورہ نساء میں فرمایا وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ اس جملے پر ہم کئی مرتبہ کلام کر چکے ہیں، ہے تو سادہ جملہ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جی بارش کا موسم آ جائے، کبھی طوفان کی پیشن گوئی ہوتی ہے، سی ویو پر پولیس والے وہ ایک بیریئر سے لگاتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے اسٹاپ، لیکن ہمارے من چلے نوجوان اس کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کو ایک ٹانگ مارتے اور موٹر سائیکل آگے لے کے سمندر کے پاس چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن یہی اسٹاپ لکھا ہوا ہو کراچی میں کور کمانڈر کے آفس کے باہر یا راول پنڈی میں جی ایچ کیو کے آفس کے باہر، تو لات ماریں گے؟ کیوں؟ سب کو پتا ہے نا، آخر کور کمانڈر کا آفس ہے بھائی، جی ایچ کیو والوں کا آفس ہے، لکھا ہوا اسٹاپ ہی تھا، لیکن جب وہ پولیس والوں نے بیریئر لگایا تو وہاں سے کراچی والے خاطر میں نہیں لاتے زیادہ، لیکن اگر جی ایچ کیو کے باہر لگا ہوا ہو اور کور کمانڈر کے آفس کے باہر لگا ہو تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، دور ہی رہیں گے۔ تو جملہ کس کا ہے؟ وعاشرہن بالمعروف، اللہ کا حکم ہے، جواب دینا ہے کل۔ اسی طرح بیویوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک بیویاں ہیں وہ شوہروں کی فرمانبرداری کرنے والیاں ہوتی ہیں اس حکم اور حفاظت کے تحت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور غیب میں رہتے ہوئے اپنے شوہروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ پھر حدیث میں تفصیل ہے، شوہر کا بستر ہو، گھر ہو، مال ہو، اولاد، اس کی حفاظت کا معاملہ۔ لیکن نیک بیویاں کون ہے؟ قانتات، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں۔ پھر اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور کئی آیات ہیں۔ خطبہ نکاح کے موقع پر نبی علیہ السلام 4 آیات تلاوت فرماتے، ان 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر، خوف خدا کا بیان آتا ہے۔ احادیث کی طرف آئیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے حجۃ الوداع کا موقع، اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں تم سے اللہ کل سوال کرے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کسی شخص کو اگر اپنی بیوی کی کوئی ایک ادا یا بات پسند نہیں آتی، وہ تلاش کرے کوئی دوسری ادا یا بات اس کو پسند آ ہی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ مرد پر کفالت کی ذمہ داری ہے، جیسے ہم نکاح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ نکاح کے عین موقع پر لڑکی کے والدین پر یا بہن بھائیوں پر کوئی خرچہ نہیں ہے، ساری ذمہ داری مرد پر ہے اور اس کو اون کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساری زندگی کے لیے بیوی کی کفالت کی ذمہ داری شوہر کے ذمے ہے، ایک لمحہ زندگی کا نہیں جہاں بیوی پر یا عورت پر معاش کی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہو۔ اسی طرح قرآن سورہ تغابن میں بھی توجہ دلاتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ایک بات اس سے پہلے آئی ہے کہ تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، یعنی چوکنے رہنا، فَاحْذَرُوهُمْ، لیکن آگے قرآن کہتا ہے ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، اگر تم انہیں تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ بیویوں کو بھی بہت ساری ہدایات دی گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، فرمانبردار ہے، اطاعت گزار ہے، ہاں جھگڑا نہیں کرتی، گھر کو برباد کرنے کی بات نہیں کرتی، ملا کر چلتی ہے، ملا کر رکھتی معاملات کو، گھر کو ساتھ لے کر چلتی ہے، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ کو اس بیوی کو اختیار عطا فرمائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک بیوی کی جنت کو شوہر کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس کا ایک اور اہم مقصد کیا ہے؟ گھر مضبوط رہے، گھر مضبوط ہوں گے معاشرے مضبوط ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ مقام اور رتبہ شوہر کا رکھا گیا، اسے قوام بھی بنایا گیا، اور الرجال قوامون علی النساء، گھر کا نظام چلانے کے لیے سربراہ شوہر کو بنایا گیا، کفالت اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، اس کو قوام بنایا گیا۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری ہدایات ہیں۔ اور اگر کوئی ناشاکی کا معاملہ ہو جائے، اسی سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے گھر کے معاملے کو گھر میں سلجھاؤ، ان کو تنہائی میں بات و نصیحت کرو، اسی طرح بستر علیحدہ کر دو، ذرا ناراضگی کا اظہار کر دو، کہیں انتہائی کوئی شکل آ جائے تو گھر کو بچانے کے لیے لفظ ہے قرآن کا فضربوہن، انہیں مارو، مگر اس کی تشریح تو ذرا لیں حضور علیہ السلام سے، حضور نے کسی زوجہ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ صحابہ سے پوچھیں، عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ مسواک کی ڈنڈی دکھائیے، اب مسواک کی ڈنڈی سے کیا مار لگائی جائے گی؟
مراد اس مقام پر کہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ ہے، جو گھر کو بچانے کے لیے اگر کوئی سختی کرنا پڑ جائے تو اس کی گنجائش دی گئی ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ ناشاخی کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو حکم من اہلی و حکم من اہلیہا، ایک بڑا شوہر کے خاندان سے ایک بڑا بیوی کے خاندان سے بیٹھیں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس طرح بہت ساری زبان کا استعمال، وقولوا قولا سدیدا، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بہرحال یہ بہت ساری ہدایات اللہ کے دین میں عطا کی گئیں، میں نے کچھ اشارہ کیا ہے۔ اس سب کا حاصل کیا ہے؟ یہ رشتہ مضبوط رہے، یہ بندھن مضبوط رہے، شوہر بیوی کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہے، گھر مضبوط ہوگا تو معاشرے مضبوط ہوں گے، ورنہ رحمان کی چاہت تو ہے گھر مضبوط ہوں، شیطان کی چاہت کیا ہے؟ جس کے ایجنڈے کی تکمیل اب ہو رہی ہے۔ شیطان کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، روزانہ سمندر وہ اپنا دربار لگاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چیلے آ کر جو ہے وہ کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو نیکی سے روکا، کوئی کہتا ہے فلاں کو بدی پہ لگایا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، ہماری زبان میں کہیں گے کیپ اٹ اپ، لگے رہو۔ ایک آ کر کہتے ہیں شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی۔ اس جدائی کا آغاز کیا ہے؟ ناچاقی کا معاملہ، غصے کا معاملہ، لان تان کا معاملہ، اور انتہا کیا ہے؟ طلاق کا معاملہ ختم۔ آج میں نے شوہر بیوی میں جدائی ڈالی تو شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ ہم بھی ذرا غور کریں، ابھی باہر کے ایجنڈے کو ایک طرف رکھ کر ہم آج رحمان کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں یا شیطان کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم گھرانوں کو بنانے، سنوارنے، بچانے والے ہیں یا معاذ اللہ گھرانوں کو توڑنے والے ہیں یا توڑوانے والے ہیں؟ غور کرنا چاہیے، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ اسی طرح دجال کا آخری حملہ کس پر ہوگا؟ وہ جو آج مغربی تہذیب چاہتی یہ نکاح کا بندھن ختم ہو، گھرانے ٹوٹے، عورت باہر نکل کر آ کر بالکل برابر کھڑی ہو جائے مرد کے۔ دجال کا آخری حملہ اس کا اظہار کیا ہے کہ عورتیں رسیاں توڑا کے گھروں سے نکلیں گی اور ایک بندہ مومن روکنے کی، بچانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ رسے توڑانے کی اس کی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، عورت کی آزادی کا معاملہ، جینڈر ایکویلٹی کا معاملہ، مرد اور عورت کے بالکل آزاد اور بالکل برابر ہونے کا معاملہ جو کہ ان نیچرل ہے۔ کیا مرد اور عورت بالکل برابر ہیں؟ بے وقوفی کی بات ہے۔ کیا بالکل برابر ہے؟ بے وقوفی کی بات۔ اس کو سائنٹیفک اعتبار سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، عقلی اعتبار سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، کسی بچے سے بھی پوچھے ہو کہ بے وقوفی کی بات ہے۔ بہرحال تو یہ ہے جو اللہ کا دین شوہر بیوی کے تعلق سے عطا کرتا ہے۔ اب آئیے ماں باپ کے بارے میں، اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ بہرحال اس کے نکات کا مختصر بیان بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن میں نے ایک ہی مقام تلاوت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی عبادت کے تقاضے کے بعد بیان فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ 5 مرتبہ قرآن میں کم از کم اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کہنا۔ یہ عربی کا اف ہے، اردو کا نہیں۔ اردو کا اف میری آپ کی زبان پر اس وقت آتا ہے جب گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، وہ اردو کا اف ہے۔ تو عربی کا اف کیا ہے؟ ہلکا سا بھی کوئی اظہار ناگواری کا، ہلکا سا بھی کوئی اظہار ناگواری کا، ہوں کچھ کہا تو نہیں نا، یہ ہلکا ترین ہے، ہوں یہ بھی نہ کہنا۔ اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، نہ انہیں اف کہنا یعنی ہوں بھی نہ کہنا، ولا تنهرهما، نہ ان کو جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت و شفقت کی کیفیت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی حق ادا نہیں ہوگا، اب رب سے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ ایک صاحب اپنے والد کو لے کر حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ ہے اور اس کے پیچھے تفصیل بھی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ میرے ابا مجھ سے پیسے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی پیچھے تفصیل بھی ہے۔ حضور نے آخر فرمایا کہ انت و مالک لوالدیک، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ جان بوجھ کس طرح کیا ہے، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ مطلب ہم بیچتے کیا ہیں؟ کروٹ لینے کے قابل نہیں تھے، ماں نے رات قربان کر کے ہماری پرورش کی ہے، ہماری پرورش کی ہے۔ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، باپ پیٹ کاٹ کاٹ کے ہمیں پال پوس کے جوان کر رہا تھا۔ آج 2 کتابیں باپ سے زیادہ پڑھ لی، 4 ڈگریاں زیادہ لی، دماغ میں خناس آ گیا کہ ہم کچھ ہے۔ انت و مالک لوالدیک، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔
اور اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی. اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، اور حضور فرماتے علیہ السلام جنت ماں کے قدموں کے پاس. یہ ہمارے دین کی اقدار ہے. اور وہ بل کیا بتاتے ہیں میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا کچھ اس کے مندرجات انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے اولاد کو جو توجہ دلائیں گے. پھر قرآن کی ایک آیت میں نے اور تلاوت کی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اولی سربراہ خاندان کے لیے باپ ہے، شوہر ہے، مرد سربراہ گھر کا، بیوی کو بھی جہنم کی آگ عذاب سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے. جب یہ فرض اس نے ادا کرنا ہے تو وہ گھر میں نظر تو رکھے گا نا. امر بالمعروف نہی عن المنکر گھر سے شروع ہوگا. نیکی میں آگے بڑھنا، بدی سے روکنا، خود دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا گھر سے شروع ہوگا. تو وہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی بھی نگرانی کرے گا، نظر بھی رکھے گا. کیوں؟ اسے پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم سے راعی نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں کل اس سے سوال کیا جائے گا. اور حدیث میں ہے کہ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. یہ چند اشارے میں نے آپ کے سامنے کی. اب وہ جو تحفظ گھریلو تشدد، تحفظ و تدارک بل جو پاس ہوا ہے، اور ابھی بہرحال اس میں ایک بات آئی کہ نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے پھر دیکھا جائے گا. ذرا اس کے مندرجات میں سے کچھ جملے سنیے گا. لکھا ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کی ذاتی زندگی اور آزادی میں حائل ہونا جرم ہوگا. بچے مکمل آزاد ہوں گے. جی ابھی تھوڑی بہت اگر اقدار ہیں تو بیڑا غرق جو دیکھ رہے ہم لوگ، تعلیمی اداروں کا حال آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا حال آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جو بیڑا غرق اسمارٹ فون کے ان کنٹرولڈ استعمال کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے. جب آپ بالکل آزاد پائیں گے ان بچوں کو اور وہ ویسٹرن سوسائٹیز کی طرح 911 پر فون کر کے پولیس والوں کو بلائیں گے کہ میرے ابا نے مجھے گھورا ہے. ذرا ذہن میں تو لائیے. لکھا ہے اولاد کے بارے میں کوئی ناگوار بات کرنا، کسی فعل پر شک کا اظہار کرنا بھی جرم ہوگا. مطلب اولاد پر نظر رکھی جائے کہ آج کہاں جا رہا ہے، کدھر اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کس طرح وہ استعمال کر رہا ہے گیجٹس کو وغیرہ وغیرہ. باپ اگر نگاہ بھی رکھے، آگے ماں کا بھی ذکر آئے گا، بھی والدین دونوں کا، اگر نگاہ بھی رکھے، کوئی ناگوار بات کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا کسی فعل پر شک کا اظہار کیا تو یہ بھی جرم ہوگا. اولاد یا بیوی کے موبائل اور لیپ ٹاپ کی جانچ پڑتال کرنا جرم متصور ہوگا. اولاد یا بیوی کے موبائل اور لیپ ٹاپ کی جانچ پڑتال کرنا جرم متصور ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے. ایک زوجہ نے کسی دوسری زوجہ کے بارے میں اتنا کہہ دیا تھا، اس کا قد تو چھوٹا ہے، ہم ازواج کے نام نہیں بیان کر رہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ اس سے معافی مانگو. تم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو سمندر کی کڑواہٹ کو بھی کڑوا کر دے گا. حضور نے نگاہ رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ واقعات اس لیے ہم تک پہنچے کہ ہمیں یاد رہے حضور نے رکھی تو ہم کو تو زیادہ رکھنی پڑے گی نا نگاہ. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب اولاد یا بیوی کے موبائل اور لیپ ٹاپ کی جانچ پڑتال کرنا جرم تصور کیا جائے گا. اولاد یا بیوی کے کسی دوست کو، اولاد یا بیوی کے کسی دوست کو گھر میں آنے سے روکنا بھی جرم ہوگا. اولاد میں بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اور دوست دونوں ہو سکتے ہیں نا جی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپوزٹ جینڈر بھی ہو سکتا ہے، برعکس بھی تو ہو سکتا ہے. تو اگر باپ کو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نہیں بھائی اولاد یا بیوی کے کسی دوست کو گھر میں آنے سے روکنا بھی جرم ہوگا. ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے معاشی تشدد، معاشی روپیہ پیسہ، معاشی تشدد کی، یعنی کسی بھی قسم کے اختلاف، نافرمانی، کسی بھی وجہ سے بچے کا جیب خرچ کم یا بند نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا کیا گیا تو یہ جرم ہوگا، اس پر سزا ملے گی. سبحان اللہ. یعنی بیڑا غرق ہوتا رہا آپ کی میری آمدن کا، آپ روک نہیں سکتے. اور اگر آپ نے مثلا 1000 روپے طے کر رکھا ہے اور وہ اس کا مس یوز کرے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. روکیں گے تو وہ جرم تصور ہوگا، اور جرم پر آگے سزائیں کیا وہ بھی آگے چل کر آ رہی ہیں. کیسے ہم لوگ مسکرا رہے ہیں نا، لیکن یہ بل آ چکا ہے.
ابھی ہلکا سا روکا ہے وزیر اعظم نے کہ ذرا اسلامی نظریاتی کونسل دیکھ لے، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے جمعے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی تعزیت کے لیے جامعہ نیوٹن میں جانا ہوا، وہاں علماء سے گفتگو ہوئی تو بتایا گیا کہ مسودہ پہلے آ چکا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اس پر اظہار کیا تھا، مگر حکومتی حلقوں سے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی کہ بل لایا گیا ہے۔ بہرحال آگے لکھا ہے جذباتی، نفسیاتی اور زبانی ہراسمنٹ کی اصطلاحات متعارف کرائی گئی ہیں، یعنی کسی بھی بات کو ہراسمنٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، باپ بیٹے کی اصلاح کے لیے کوئی توجہ دلائے، شوہر بیوی کی اصلاح کے لیے کوئی توجہ دلائے تو کیا ہے جناب، یہ ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، اس نے مجھے ڈرایا ہے، اس نے مجھے ٹیریفائی کیا ہے، اس نے مجھے خوفزدہ کیا ہے، سبحان اللہ، یہ جرم تصور کیا جائے گا۔ جی، خاوند کا دوسری شادی کا کہنا یا خواہش کا اظہار کرنا جرم ہوگا۔ اللہ اجازت دیتا ہے 4 کی تفصیل کے ساتھ، عدل کی شرط کے ساتھ وغیرہ۔ یہاں لکھا ہے کہ خاوند کا دوسری شادی کا کہنا، خواہش کا اظہار کرنا جرم ہوگا، اسے گھریلو تشدد قرار دیا گیا۔ اللہ کی شریعت 4 کی گنجائش دیتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب اظہار بھی کیا اگر تو جرم ہوگا، اور یہ گھریلو تشدد ہے، یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طلاق کی بات کرنا بھی جرم ہوگا، طلاق کی ایک دینا ہے وہ الگ بات ہے، بات کرنا بھی جرم ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ اسی طرح کوئی غصے والی بات، اونچی آواز میں بولنا، کوئی بھی ایسا جملہ جو کہ جذباتی، نفسیاتی یا زبانی اذیت کا باعث بنے، وہ جرم ہوگا۔ یعنی یہ سارے سیاستدان رات کو ٹاک شوز میں بیٹھ کر گالیاں تک دیتے ہیں، ہاتھا پائی تک کرتے ہیں، اس پر کوئی قانون نہیں آئے گا، ان کو پوری آزادی ہوگی۔ یہ قوم کے افراد کو گالیاں دیں، یہ دوسرے سیاستدانوں کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں، ایک دوسرے پر گلاس ماریں، یہ کچھ نہیں۔ اور جہاں گھرانوں کو بچانے کی بات، کیونکہ وہ اب پرائرٹی نہیں ہے دین اس وقت، جہاں گھرانوں کی بچانے کی بات آ رہی ہے، اس میں سب کو یہ لوگ کہتے ہیں کیا، یہ گھریلو تشدد ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر باپ نے مندرجہ بالا جرائم میں سے، جرائم کہا گیا ان کو، کوئی ایک بھی سرزد کیا تو وہ بطور سزا گھر نہیں جا سکتا، اسے اولاد سے محفوظ فاصلے پر رہنا ہوگا۔ سن رہے بھائی، ایک سوشل ڈسٹینسنگ تھی کرونا کی وجہ سے، اب کہا جا رہا ہے نہیں بھائی، یہ باپ تو خطرہ ہے، اپنی اولاد کے لیے اس کو محفوظ فاصلے پر رکھا جائے گا۔ GPS کڑا پہننا ہوگا، جس کی نگرانی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہوگی۔ کسی شیلٹر ہوم جا کر رہنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اس سارے دوران میں خرچہ نہیں روکے گا وہ، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، اور آگے سے کہتے ہیں کہ اس کو محفوظ فاصلے پہ رکھا جائے گا اور شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا، تو آسمان سے پیسہ اترے گا اس کے لیے کیا جو کفالت کر سکے گا وہ۔ آگے لکھا ہے کہ کسی شیلٹر ہوم جا کر رہنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ قابل دخل اندازی پولیس جرم ہے، لہذا مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا اور سزا بھی یا تھانے میں سزا کاٹنی ہوگی۔ اور سنیں، کم سے کم 6 مہینے جبکہ 3 سال تک سزا سنائی جا سکتی ہے، 1 لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا، اگر جرمانہ نہ دیا تو مزید 3 سال قید، اس میں 3 سال قید ہوگی، اس میں ساتھ دینے والے کو بھی برابر کی قید ہوگی، یعنی ماں اور باپ اگر دونوں مل کر اولاد کی اصلاح کریں گے تو دونوں مجرم ہوں گے اور دونوں کو قید میں ڈالا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ اردو ترجمہ اس کا آ چکا ہے، اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ کے سامنے مسودہ انگریزی میں آتا ہے، اور ان میں سے اکثر کو نہ کہوں تو آدھے سے زیادہ کو انگریزی نہیں آتی۔ بھائی مت بنو نا انگریز، گورے انگریز مت بنو، اردو میں کرواؤ سارا، اول تو پتہ ہی تھا اس میں لکھا کیا ہے، اور بجٹ کے سیشن کے دوران بڑی تیزی سے اس کو پاس کرایا گیا ہے۔ اب معاملہ ہے کہ اگر یہ نظریاتی کونسل والی بات انہوں نے نہیں مانی، بل کو پاس کر دیا، تو صرف صدر مملکت نے سائن کرنا ہے، وہ ہم گزارش کریں گے ان سے، یہ ہمارے اختیار میں کی بات تو پہنچائی جائے کہ اللہ کے بندو، یہ پوری نسلوں کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ اتنی پابندیوں کے بعد کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ نکاح کرے گا؟ کیا خیال ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ اتنی پابندیوں کا کسی کا دماغ خراب ہے کہ نکاح کرے گا؟ تو چاہتا وہی ہے دجالی تہذیب کا وہ ٹولہ کہ ہم نکاح کو ختم کریں، نکاح کا گھرانہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے، فیملی سسٹم برباد ہو جائے اور آزادی کے نعرے لگیں۔ نتیجے کیا ہے؟ ان معاشروں کے اندر ریپ کی کیس ختم نہیں ہو کے دے رہے،
زنا بالجبر کے کیس ختم نہیں ہو کے دے رہے، بوڑھے شیلٹر ہاؤس میں، اب ان کو نرسنگ ہوم اور شیلٹر ہاؤس کہتے ہیں، سڑ رہے ہوتے ہیں۔ جاپان کے اندر 14 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے، اور جیپنیز کونسلیٹ نے کراچی یونیورسٹی سے کہا ہے اپنے نوجوانوں کو جیپنیز پڑھاؤ، یہ ذرا پڑھ لیں گے تو یہاں سے ہم ان کو جاپان بھیجیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بوڑھے ہیں، ہمارے پاس جوان ختم ہو رہے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے، یہ وحی کی تعلیم کے خلاف بغاوت ہے، اور یہ 8 مارچ کے ایجنڈا کی بات ہے، جہاں ایک بوڑھا ویل چیئر پر بیٹھ کر اور کچھ خواتین جو ہے وہ کھڑی ہو کر نکاح کے انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتی ہیں، عورت کی آزادی کی بات کرتی ہیں۔ یہ ہے جو اس وقت بل کا معاملہ ہے، اور اراکین پارلیمنٹ کو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ بڑے بغیر سائن کر دی ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں، ایک ہے دینی سیاسی جماعتیں، ان کے 2-4 لوگوں نے تو اعتراض کیا، اس پر صحیح اعتراض کیا، باقی سارے متفق ہیں۔ اور اب تو بتایا جاتا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو پوری سروسز دی جاتی ہیں۔ بعض این جی اوز نے کچھ لوگوں کو متعین کر رکھا ہے کہ ان کو جناب گفٹس بھی دینے ہیں، ان کو مشورے بھی دینے ہیں، ایون یہ جو مصوت انگریزی میں ہوتے ہیں یہ تیار کر کے ان کو دیے جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو پڑھنا بھی شاید اس میں سے اکثر کو نہیں آتا ہوگا۔ ہم دیکھ چکے ہیں نا کتنے انگوٹھے چھاپ ہمارے اسمبلی میں آ کر بیٹھے ہوئے، انگوٹھے چھاپ بیچارے انگریزی ان کو نہیں آئے گی، وہ بھی گاڑی قسم کی انگریزی۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو ہم پر تھوپا جا رہا ہے۔ ہم صدر مملکت سے بھی، وزیر اعظم بھی عجیب معاملہ ہے، ایک طرف لباس پر بڑا اچھا بیان دیا، ہم نے تائید کی پچھلی دفعہ کہا تھا نا، اور دوسری طرف تمہاری ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور دعوے ریاست مدینہ کے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وزیر اعظم کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمارے اراکین پارلیمنٹ کو بھی اللہ ہدایت دے، اور عوام الناس کو اللہ غیرت عطا فرمائے۔ ابھی یہ بل اگر پاس ہو کر آرڈیننس بن گیا تو جب چاہیں گے امپلیمنٹ کروائیں گے اس کو۔ کیا حشر ہوگا ہمارے گھرانوں کا، کیا ہمارا حیا کا معاملہ اور جنازہ نکلے گا اس کا، کیا ہماری نسلوں کی بربادی ہوگی، اور کیا شیطان کا اور دجال کا ایجنڈا پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہوگا۔ خدا را اس پر ہم غور کریں، ہم دینی سیاسی جماعتوں سے بھی عرض کریں کہ وہ بھرپور آواز اس پر بلند کریں، اور عوام کو بھی آج اس سادہ الفاظ میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی اندازہ ہے نہیں کہ ہونے کیا چلا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے، شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دین کے ساتھ اللہ ہمیں مخلص فرمائے، اور اللہ ہماری حیا اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور جس طرح اپنے اور معاملات پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو برسوں سے یہاں پر کہہ رہا ہوں، بجلی پر، گیس پر، پانی پر، اپنی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے قیام اور نفاذ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔